الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أملك عليك لسانك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، دین سے دوری نے پوری انسانیت کو تباہ کر دیا اور ایسا غفلت میں ڈال دیا کہ اپنے نفع نقصان سے بے خبر ہو گئے. ظاہری شکل میں بہت سمجھدار، بہت ہوشیار، لیکن اپنے حقیقی نفع اور اپنے حقیقی نقصان سے بہت دور اور اس کی سمجھ سے بہت دور. وہ باتیں جو بہت گہری ہیں، جو فنی ہیں، جو اکنامیکل انداز کی ہیں، اس کی سمجھ تو بہت، لیکن وہ باتیں جو 2 اور 2 4 کی طرح ہیں، اس سے آنکھوں پہ پردے پڑے، دماغ سن ہو گئے، کانوں میں سیسے ڈل گئے، دل کے اوپر پردے پڑ گئے. کہنے کو بہت ہوشیار، بہت دور اندیش، لیکن حقیقت کے اندر ناعاقبت اندیش. کہنے کو مسلمان، لیکن کفر بھی شرمائے. کہنے کو اسلام کے ہمدرد، لیکن کفر سے، کافروں سے زیادہ ہمدردی. کہنے کو اشاعت اسلام کی فکر، لیکن حقیقت میں اسلام کو مٹانے کے لیے ہر لمحہ، ہر حرکت، ہر سکنات، ہر سوچ، ہر بول، ہر قلم کی لکھنے والا حرف اسلام کی ذلت اور رسوائی کے لیے در پہ. کہنے کو اندھیرے میں دیے کا کام کرنے کا ارادہ، لیکن حقیقت میں سورج کے سامنے
دیا دکھانا، کہنے کو تاریکی کے اندر چیٹی کے حرکت کو نوٹ کر لینا، لیکن سورج کی کرنوں میں اپنی کامیابی نظر نہ آنا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا ان سے انسانیت شرمائے گی نہیں؟ اگر ایک کتا ہڈی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دوسرا کتا ہڈی کو چھیننے آئے تو معیوب سمجھا جائے، لیکن ایک انسان انسانیت کی تذلیل کرے وہ معزز سمجھا جائے، انسانی اقدار کی تذلیل کرے وہ معزز سمجھا جائے، تو اس سے زیادہ کیا بے ہنگمی ہوگی، اس سے زیادہ کیا نا انصافی ہوگی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر مسلمان کا ضمیر ان سے کر رہا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورۃ الحجرات کی ایک آیت پڑھی۔ یہ ایک معاشرتی حکم ہے۔ ہمارے نزدیک تو اسلام نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج فرض کر لیا، اور پھر عمرے ہو رہے ہیں، حج ہو رہے ہیں، حرم کے صحن میں بیٹھ کے گپ شپ لڑائی جا رہی ہے، رات جگا کیا جا رہا ہے، صبح سویا جا رہا ہے، مغرب کی ایک نماز بیدار ہونے کے بعد پڑھ لی اور حاجی بن کے واپس آ گئے۔ یہ پتہ نہیں کہ حاجی بن کے آئے یا پاجی بن کے آئے، بدقسمتی۔ حالانکہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، پورا ایک دستور ہے۔ زندگی کے ہر شعبے کو جو باطل طور و طریقے سے چل رہا ہے اس کو اٹیک کرتا ہے، اس کے جگر پر وار کرتا ہے اور دماغ میں اپنا نشیمن بناتا ہے۔ انسانی زندگی جو باطل ستونوں پہ استوار ہے اس کے تمام ستونوں کو ڈھا کر ایک نئی تعمیر کرتا ہے۔ تو معاشرتی حکم ہماری زندگی سے نکل گیا اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی، ہم بے چین کیوں ہیں، بے اطمینانی کیوں ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ شدید سردی کا عالم ہو اور آپ اپنی کھڑکیاں دروازے بند کر لیں لیکن روشن دان کھلا رکھیں تو کیا ہوا آپ کو بے قرار نہیں کر دے گی؟ ٹھنڈی ہوائیں آپ کو جاڑا نہیں لگا دیں گی؟ تو اسی طریقے سے مسلمانوں نے کچھ دروازے کچھ کھڑکیاں تو بند کر لی، لیکن زندگی کے جو پوری عمارت ہے اس عمارت کے معاشرتی جو دریچے ہیں ان دریچوں کو بند نہیں کیا۔ تو اس کے نتیجے میں انسانی زندگی ڈھہ رہی ہے، اور جن لوگوں نے معاشرتی احکامات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا وہ سکون سے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سکون سے اس لیے ہے کہ وہ غیر مسلم ہیں، ان کے پاس کوئی بہترین نظام حیات ہے، ان کے پاس کوئی کلچر ہے، کوئی ثقافت ہے، کوئی تمدن ہے، کوئی ترقی کے راز ہیں، حالانکہ ہم بھول گئے کہ یہ سارے راز ہمارے گھروں سے گئے تھے۔ تو معاشرتی حکم ایک حکم جس کے چھوڑنے کے نتیجے میں پورے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اب آپ کو ایک حکم جس کو توڑا گیا تو معاشرے میں کیسے بگاڑ ہے، پھر میں اصل مقصد کی طرف آؤں گا۔ دیکھیے، معاشرتی حکم یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کے آئے، غیر ذمہ دار آدمی کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ یہ ایک چھوٹا سا حکم ہے، سورۃ الحجرات میں بے شمار دفعہ آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن آپ دیکھیے
اس حکم کو چھوڑ دیں گے، نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ میاں کے کان بھرے گئے بیوی کے متعلق، بیوی کے کان بھرے گئے میاں کے متعلق، اور گھر ٹوٹ گیا۔ ایک بگاڑ، جہاں سے معاشرے کو افراد فراہم ہوتے ہیں، وہی پروڈکشن کی جو جگہ ہے، وہ کارخانہ، وہ یونٹ تباہ ہو گیا۔ پھر آگے چلیے، اولاد کا معاملہ، والد کا معاملہ، ماں باپ کا معاملہ، ہر ایک میں صرف کلیات بیان کر رہا ہوں کیونکہ ہر گھر کی کہانی الگ ہے، ہر گھر کا تجربہ الگ ہے، لیکن اس کلیے کے تحت چل رہا ہے۔ آقا اور محکوم، یعنی ملازم اور اس کا مالک، ان کے درمیان غلط خبریں، جس کے نتیجے میں ایک انتشار ہے، بے چینی ہے، اسٹرائکس ہیں، ہڑتالیں ہیں، فیکٹریز کی سطح پر، کارخانوں کی سطح پر۔ پھر ملازمین کی باتیں مالک تک جو پہنچائی جا رہی ہیں وہ بھی جھوٹی، مالک اپنے ملازمین سے نالا، ملازمین اپنے مالک سے نالا، پورا ایک بگاڑ۔ پھر اس کے بعد اسی طریقے سے آگے بڑھتے چلے جائیے، مارکیٹس کے اندر، اداروں کے اندر، چاہے وہ ادارے کسی نوعیت کے ہوں، یہی چیز کار فرما چل رہی ہے۔ ایک معاشرتی حکم توڑا گیا، پورا معاشرہ ایک گھن چکر بن گیا۔ اور اگر آگے چلے جائیے ایوانوں کی سطح پر، اور اس سے اوپر چلے جائیے، جس سطح پہ جائیے، یہ ایک حکم توڑا گیا، پورے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی غیر ذمہ دار کوئی خبر لے کے آتا ہے، نبا جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نبا کیسی خبر کو کہا جاتا ہے۔ کوئی خبر لے کے آتا ہے، پھر اس پہ تنوین اپنے اندر خود بلاغت رکھتی ہے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق کر لو۔ ایسا نہ ہو فتصیبوا قوما بجہالۃ، ناسمجھی میں کسی کو تم نقصان پہنچا دو، اور پھر کیا ہوگا؟ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اپنے کیے پہ نادم ہوگے، لیکن اس ندامت کے صلے میں وہ زخم نہیں بھرے گا۔ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تیر کے لگائے ہوئے زخم تو گھائل ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، لیکن جو زبان کے لگائے ہوئے زخم ہیں وہ مرتے دم تک نہیں مٹتے۔ اس آیت کا ایک خاص شان نزول ہے، اس شان نزول کو سمجھیں گے تو موجودہ حالات میں جس واقعے کی طرف میں جانا چاہ رہا ہوں وہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالمی پیغمبر ہیں، عالمی پیغام لے کے آئے ہیں، خاتم النبیین ہیں، خاتم الکتاب لے کے آئے ہیں، خاتم النظام لے کے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی نظام نہیں چل سکتا اس کائنات میں، یہ کائنات اللہ کی ہے، اور اس کائنات میں صرف اللہ کا نظام چل سکتا ہے، اور اللہ کے نظام کے بغیر یہاں سکون آ ہی نہیں سکتا، امن آ ہی نہیں سکتا، انصاف آ ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث ابن ضرار رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہوتے ہیں، حضرت جویریہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، امہات المومنین ہیں، یہ بنو مستلق کے سردار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، دعوت دینے کے بعد یہ مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احکامات پوچھے، اس وقت زکوٰۃ کا مسئلہ بیان کیا گیا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، آپ مجھے یہ اجازت دے دیجئے کہ میں یہ بات اپنے قوم کے سرداروں، اپنے قوم کے لوگوں تک پہنچاؤں، اور قوم کے لوگوں تک پہنچانے کے بعد میں ان کو زکوٰۃ کی دعوت دوں، اور جب زکوٰۃ وہ لوگ دینے پہ راضی ہو جائیں تو میں زکوٰۃ جمع کر لوں گا، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو آپ اپنا نمائندہ بھیج دیجئے گا، وہ نمائندہ آئے گا، ہم اپنی جمع کی ہوئی زکوٰۃ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاہدہ کر کے چلے گئے، اپنی قوم کے لوگوں کو جا کے دعوت دی، سردار کی دعوت تھی، سردار نے وہ بات سنی اور دیگر سرداروں نے بات مان لی اور زکوٰۃ جمع کر لی۔
اب وہ تاریخ جو تاریخ طے کی گئی تھی اس تاریخ میں کوئی نمائندہ نہیں آیا، اور اس دوران چونکہ تاریخ کا تعین ہوا تھا تو اس وجہ سے وہ اس موقع کے انتظار کے اندر، چونکہ اس طرح کا آج کا جیسے موبائل سسٹم ہے اور مواصلات کا نظام ہے، وہ ایسا کوئی نظام نہیں تھا، تو وہ لوگ اس تاریخ کے آنے کے انتظار میں استقبال کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد آئیں گے، استقبال کے لیے نکلا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کے مطابق ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اس تاریخ میں بنو مصطلق سے زکوٰۃ وصول کر لو۔ حارث ابن ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے معاہدہ کر کے گئے۔ ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں، راستے میں ان کو یہ خیال آتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں میرے اور بنو مصطلق کے درمیان مختلف قسم کی جنگیں ہوئی ہیں اور ہماری دشمنیاں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ہم کو قتل نہ کر دیں۔ تو ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ انہی خیالات سے جا رہے تھے کہ راستے میں کسی شخص نے آ کے اطلاع دی کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بنو مصطلق کے پاس جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا وہ تو تمہارے قتل کے در پہ ہے۔ تو حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور کہا کہ وہ لوگ منکر ہو گئے ہیں اور جنگ پہ آمادہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو مقرر فرمایا، ایک لشکر لے کر وہاں وہ تشریف لے جانے لگے۔ اس دوران حضرت حارث ابن ضرار رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، ہم سے کیا غلطی ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید ناراض ہو گئے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معاہدہ کریں اس کو پورا نہ کریں ہو نہیں سکتا، چلو سب سردار مل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ قافلہ یہاں سے نکل رہا ہے، وہاں سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ لشکر جرار لے کے تشریف لا رہے ہیں، دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم پہ کیوں چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تم زکوٰۃ کے منکر ہو گئے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات بیان فرمائی تو حارث ابن ضرار رضی اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ بیان فرمایا کہ ہم تو اس لیے نکلے ہیں۔ تو جب حقیقت حال واضح ہوئی تو اللہ رب العالمین نے اس واقعے کے ذریعے سے ایک پوری آیت کا نزول فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ دیکھو یہ ایک معاشرتی حکم ہے، اس معاشرتی حکم کو پورا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق آدمی، غیر ذمہ دار آدمی آ کر کوئی خبر دیتا ہے، ایسی ہولناک خبر کہ جس کے نتیجے میں ایک دم انقلاب پیدا ہو جائے، انقباض پیدا ہو جائے، طبیعتوں کے اندر بے چینی پیدا ہو جائے، اضطراب پیدا ہو جائے، معاشرے کے اندر بے ہنگمی پیدا ہو جائے، فساد کی کیفیت پیدا ہو جائے، تو ایسی کوئی خبر آئے بنبئن کے اندر تنوین یہ بتا رہی ہے کہ چاہے وہ چھوٹی درجے کی بھی کیوں نہ ہو لیکن کیا کرو تم تحقیق کرو، فتبینوا، امر کا حکم ہے، تحقیق حال کرو۔ اور تحقیق حال کیوں کرنا ضروری ہے اس کی وجہ بھی بیان فرما دی، فتصیبوا قوما بجہالۃ، نہ سمجھی میں تم کسی کو نقصان پہنچا دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو پھر تم اپنے کیے پہ نادم ہوگے لیکن اس ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہو، نقصان ہو چکا ہو۔ یہ ایک معاشرتی حکم ہے جو آج معاشرے نے اس حکم کو فراموش کر دیا۔ کوئی مجلس، کوئی طبقہ اس حکم کو پورا، اللہ ماشاءاللہ سب کی نفی نہیں کر رہا ہوں، لیکن عموم بلوا کی کیفیت بن گئی ہے کہ عام طور پر کسی سے ناراضگی ہو گئی تو سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے قسم قسم کی خبریں سنا رہے ہیں، لگائی بجھائی کا کام، بی جمالوں کا کردار، کہ چاہے ہمارے لیے 2 ٹکے حلال ہو جائے۔ اور آپ دیکھیے ایک موقع پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے، حجاج ابن یوسف کا تذکرہ چھڑ گیا تو ایک صاحب حجاج بن یوسف کے بارے میں انشن ہانکنے لگے، اپنے طور پر بہت ساری باتیں کرنے لگے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو حجاج بن یوسف سے جہاں اللہ رب العالمین بہت سارے معاملات کا حساب کتاب لیں گے تو تم یہ نہ سمجھو کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے اوپر بہتان جائز ہو گیا۔ تو کل
حشر کے میدان میں جہاں حجاج بن یوسف اپنے اعمال کا جواب دے رہا ہوگا تو وہاں اللہ رب العالمین تم کو بھی کھڑا کریں گے اور کہیں گے اس بہتان کو ثابت کرو۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ بغیر سینگ والی بکری کو اٹھایا جائے گا اور سینگ والی بکری کو اٹھایا جائے گا، اس سے بھی حساب لیا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی برا ہو گیا تو لہذا خوب اس پہ بہتان لگا دو، ثابت کرنا پڑے گا۔ اور وہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں پر نہ رشوت چلتی ہے، نہ عہدہ کام آئے گا، نہ منصب کام آئے گا، نہ سفارش کام آئے گی، نہ رشتہ داری کام آئے گی، نہ بھرم بازی کام آئے گی، نہ دھونس دھمکی کام آئے گی۔ اسی طریقے سے منافقین کا ایک طبقہ ایسا تھا کہ وہ ہر خبر جس سے اسلام کو نقصان پہنچے وہ طبقہ اس خبر کو نشر کر دیا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے باضابطہ طور پر آیت نازل فرمائی اور یہ نصیحت فرمائی، اذا جاءہم امر من الامن او الخوف اذاعوا به۔ ان لوگوں کی حقیقت دیکھو، ان کو پہچاننے کی کوشش کرو، ان بد باطنوں کو دیکھو کہ جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے، چاہے حالت امن کی خبر ہو یا حالت فساد کی خبر ہو، حالت خوف کی خبر، اذاعوا به، اس کو نشر کر دیتے ہیں، پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بات کو لے آتے، او رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، ذمہ دار افراد تک یہ خبر پہنچائے تھے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت تک ہیں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں اور ذمہ دار طبقہ کے لوگ ہیں، ان تک پہنچائے تھے، تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، تو وہ اس کی تحقیق حال کر کے حقیقت حال بیان کر دیتے۔ یہ معاشرتی احکامات ہیں۔ اب اس معاشرتی حکم کو توڑنے کا سب سے بڑا نقصان دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کن عالما، تم عالم بن جاؤ، او متعلما، یا علم دین سیکھنے والے بن جاؤ، او محبا، یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ولا تکن رابعا، دیکھو چوتھے نہ بننا، فتہلک، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب کوئی خبر جو اسلام کے خلاف ہو یا اہل اسلام کے خلاف ہو، یا اسلام کے لیے جنہوں نے اپنی زندگیاں وابستہ کی ہوئی ہیں ان کے خلاف ہو، تو وہاں پر انسان اسلام کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ کے رسول کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اصل بغض تو انہی سے۔ تو وہ کہتا ہے یہ دیکھو ملا، ہم کہتے ہیں یہ منحوس ہیں، معاشرے کے فساد کا ذریعہ ہے۔ یہ نہیں سمجھنے کہ اس بول سے کہیں ایسا تو نہیں ایمان کا سودا کرنے جا رہے ہیں، تو ہلاکت میں کیا شبہ رہ گیا؟ ایمان چلا گیا تو ہلاکت میں کیا شبہ رہ گیا؟ اور پھر ان کی آواز سے آواز ملا کر جو لوگ کمنٹس پاس کر دیتے ہیں وہ بھی اپنے ایمان کی خیر منائیں، فوراً ہمدردی پیش آ جاتی ہے، ہمدردی کے خیالات وجود میں آ جاتے ہیں، ہاں واقعتاً یوں فلاں فلاں فلاں، حالانکہ 100% پروپیگنڈا ہے۔ اور یہ پروپیگنڈا ایک فلسفہ ہے۔ جرمنی فلسفی نے یہ فلسفہ پیش کیا کہ جھوٹ اس کثرت سے بولو کہ یقین کا شبہ ہونے لگے۔ اس فلسفے کے اوپر پورا ایک نظام وجود میں آیا اور افواہ سازی ایک فن بن گیا، پروپیگنڈا ایک فن بن گیا، اور قرآن نے اس فن کا تذکرہ کیا ہے اور اس کی نسبت کی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ اسلام کے انہدام کے قائل ہیں، جو اللہ کے نور کو مٹانا چاہتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے ظالمین کہا، جن کو اللہ نے مشرکین کہا، جن کو اللہ رب العالمین نے نافرمان کہا، جن کو اللہ رب العالمین نے سرکش کہا، جن کو اللہ رب العالمین نے باغی کہا، جن کو اللہ رب العالمین نے بغض و عداوت کی انتہا میں اسلام کے بارے میں کہا، ان کی صفت بیان کی جا رہی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ پروپیگنڈے کے ذریعے سے اللہ کے نور کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ کا نور ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے دین کے فروغ کا ذریعہ ہے، یاد رکھیے گا۔ واللہ متم نورہ، اللہ کا یہ فیصلہ ہے، یہ نور اللہ پورا کر کے رہیں گے۔ لڑو اللہ سے،
ٹکراؤ اللہ کی طاقت سے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. خواہ اللہ سے شرک کرنے والے، اللہ کے نافرمانوں کتنا ہی تکلیف دے یہ بات بنے، لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک بتا دیا قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے جو غبار نکل رہا ہے، جو غلاظت نکل رہی ہے، وہ تو تھوڑی سی نظر آ رہی ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، جو انہوں نے اپنے دلوں کے اندر پوشیدہ رکھا وہ اس سے زیادہ ہلاکت کا باعث، اس سے زیادہ تباہی کا باعث. اور پھر اللہ نے یہ فیصلہ سنا دیا قل موتوا بغیظکم، اپنے غیظ میں مرے رہو. اور اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں. تھپڑ مار دیجئے تو تھپڑ کی سوزش ایک دفعہ ختم ہو جائے گی، زخمی کر دیجئے زخم بھر جائے گا. لیکن دل میں جو آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ کے اندر جو انسان جلتا ہے تو یہ ایک ایسی آگ ہے جو اٹھتے بیٹھتے سوتے پھرتے چلتے پڑھتے لکھتے ہگتے مودتے کھاتے گاتے ہر صورت میں وہ آگ لگی رہے. انسان بے چین رہے گا. جیسے آپ نے ایک بو بکرا دیکھا ہے، وہ قرار میں نہیں رہتا، ہر حالت کے اندر وہ بے قرار رہتا ہے. تو اسی طریقے سے اسلام سے جو بغض و عداوت رکھتے ہیں وہ ہر حالت میں بے قرار رہتے ہیں. اس سے گندی مثال میں نہیں دے سکتا ہوں. اور اللہ نے کہہ دیا قل موتوا بغیظکم، اپنے غیظ میں مرے رہو. اب میں پروپیگنڈے کی چند مثالیں پیش کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ دشمن کا طریقہ واردات کیا ہے. نمبر 1، کچھ عرصہ پہلے ایک خبر لگی تھی کہ ایک آدمی انگلینڈ سے آیا اور آنے کے بعد اس آدمی نے کچھ وقت پاکستان میں گزارا، واپس انگلینڈ چلا گیا اور کسی کیس میں پھنس گیا. تو خبر لگائی گئی کہ یہ شخص پاکستان گیا، پاکستان میں کچھ دیر ایک مدرسے میں ٹھہرا اور وہاں سے دہشت گردی کی ٹریننگ لے کر وہ آیا اور اس نے انگلینڈ میں دہشت گردی کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے بائی برتھ ایک آدمی انگلینڈ کے اندر رہا، وہیں پیدا ہوا، وہیں کی یونیورسٹیوں میں ایجوکیشن حاصل کیا، چند گھنٹوں کے لیے آیا تو چند گھنٹوں کا ایسا اثر ہوا کہ وہ پاکستان کی طرف نسبت بھی ہو گئی، مدرسے کی طرف بھی نسبت ہو گئی. تو اس سے زیادہ پاگل پن کیا ہوگا؟ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ ہماری فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوا تھا لہذا اس یونیورسٹی کے پروفیسر کو مار ڈالا جائے؟ کیوں نہیں کہا گیا؟ نمبر 2، امریکہ کی ایک اسٹریٹ کے اوپر ایک کتے نے ایک عورت پہ حملہ کر دیا. حملہ کرنے کے بعد ایک پاکستانی مسلمان تھا، لیکن وہ وہاں رہنے کی وجہ سے بظاہر لگ رہا تھا، بعض پاکستانی گورے سفید ہوتے ہیں تو وہ لگ رہا تھا وہ انگریز ہے. اس نے اپنی جان پر کھیل کر عورت کو بچایا، کتے کو جو مفلوج کر دیا. میڈیا کے سارے نمائندے آگے گھیر لیا اور بڑی تعریف کرنے لگے، آپ نے واقعی بڑی انسانی خدمت کی وغیرہ 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 وغیرہ. جب سوال کیا گیا کہ آپ کہاں کے ہیں تو بتایا گیا کہ پاکستان کا ہوں. تو دوسرے دن خبر لگتی ہے کہ ایک پاکستانی دہشت گرد نے ایک مظلوم کتے کو چیر پھاڑ دیا. ہم بھولے بھالے نہیں، مغرب والے بڑے مخلص ہیں، بڑے ہمارے ہمدرد ہیں، ان کا بہت صبح شام دیکھ رہے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. ایک چور، ایک ڈاکو، ایک زانی، ایک قاتل کئی بچوں کو قتل کرتا ہے، کئی عورتوں کو قتل کرتا ہے. میڈیا پہ لایا جاتا ہے تو اس کے منہ پر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے کہ معزز شہری ہیں، ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو جائے. ایک داڑھی والا پکڑا جاتا ہے تو اس کو اتنا ذلیل کر کے میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے یہ ہے ملا. سوچیں یہ کون سا بغض چل رہا ہے کہ ایک آدمی معاشرتی طور پر، قانونی طور پر اور اخلاقی طور پر اور تمام
تمام مذاہب کے اندر درندہ ہے، اس کو کپڑے سے چھپا کے لایا جاتا ہے، مظلوم بنا کھڑا ہوا ہے گربا مسکین کی طریقے سے، حالانکہ وہ درندہ ہے، بھیڑیا ہے، جوتے لگانے کے قابل ہے، بیچ چوراہے پہ سولی پہ لٹکانے کے قابل ہے، لیکن وہ تو مظلوم غربا مسکین کی طرح لایا جائے گا میڈیا کے سامنے. اور کوئی داڑھی والا اگر پکڑا جائے، چاہے وہ مولوی نہ ہو، مدرسے کی شکل نہ دیکھی ہو، چاہے وہ خود ان کا نمائندہ کیوں نہ ہو، انہوں نے اس کو تیار کیوں نہ کیا ہو، لیکن میڈیا پہ لایا جائے گا یہ ملا صاحب ہے، دہشت گرد. تصویر کا تیسرا رخ، 64 سال کے عرصے میں کتنے مدارس والوں نے اس ملک کی دولت لوٹی، کتنے مدارس والوں نے بینک سے لون لے کر معاف کروایا، کتنے مدارس والوں نے اپنا بینک بیلنس، اپنی کوٹھیاں، اپنے محلات غریبوں سے لوٹ کر پاکستان سے باہر بنائے، کتنی مدارس والوں کی نجی جیلیں ہیں، کتنی مدارس والوں کے عقوبت خانے ہیں، کتنے مدارس والوں نے حاریوں پہ ظلم کیا ہے، کتنے مدارس والوں نے عورتوں کی عصمت لوٹی ہے. تو کیا یہ ٹی وی چینل چلانے والوں کو وہ معززین شہر نظر نہیں آتے جو صبح شام عمدہ لباس کے اندر چھپے ہوئے درندے ہیں، جن کی نجی جیلیں ہیں، جو حاریوں کو ظلم کی اس داستان سے گزرواتے ہیں جو کبھی غلاموں کے زمانے میں ہوا کرتی تھی، کبھی حبشیوں کے ساتھ واقعات ہوا کرتے تھے کہ بقدر رمق ان کو کھانا دیا جاتا ہے، ان کی بچی جوان ہو جائے تو ان کے شہزادے اٹھا کے لے جاتے ہیں. پھر اگر کوئی 2 منٹ کے لیے ہم مان لیں، اس باتی طور پہ عرض کرتا ہوں کہ اگر مدرسے کے اندر کوئی فرد غلط آ گیا، غلط آنے کے بعد اس فرد کو پکڑا گیا، پکڑنے کے بعد میڈیا پہ پیش کیا کہ یہ مدرسے کا ہے، تو کیا کبھی یہ لفظ منہ سے نکلا کہ یہ فلاں یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، لہذا اس یونیورسٹی نے یہ تعلیم دی ہے، اس اسکول سے پڑھا ہوا ہے لہذا اس اسکول کو بند کیا جائے، یا فلاں پروفیسر کی تربیت میں رہا لہذا اس پروفیسر کو سر عام رسوا کیا جائے، اس کی ڈگری کینسل کی جائے، چاہے وہ جعلی ڈگریاں کیوں نہ ہو. ذرا سا ٹھہریے، رکیے، سوچئے کہ قوم کو کدھر لے جایا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیے ایک ویڈیو نشر کی جاتی ہے کہ ایک عورت، اس کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں. جب وہ ویڈیو نشر کی جاتی ہے پورا ملک چیخنے لگتا ہے مدارس کو بند کیا جائے، دین اسلام کو تباہ کیا جائے. جب مولویوں نے کہا کہ بھائی ذرا سنبھل کے سمجھیے، یہ جو میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو ان کے چھوٹے بھائی انتہائی درجے کے صوفی تھے، صوفی ہونے کی وجہ سے انہوں نے جناب اپنی والدہ سے کہا کہ میں ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھوں، یہ تو نماز کے اندر ہر وقت فقہ کے مسائل میں الجھے رہتے ہیں، حیض و نفاس کے مسائل میں الجھے رہتے ہیں. تو وہ بھی امام غزالی کی والدہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا چلو امام غزالی جو ہیں وہ مسائل، فقہی مسائل میں الجھے رہتے ہیں، تو ان کی یہ بات تو ممدوح ہے، اور تم جو ہے اس کے عیب میں مبتلا رہتے ہو، تو بتاؤ یہ مذموم ہے یا نہیں؟ تو کیوں نہیں ہوا کہ پورا میڈیا، بی بی سی لندن اور وائس آف امریکہ چیختا؟ اسی طریقے سے ایک بات دھیان سے سمجھ لیجئے
کہ بہت سارے دینی حلقے کے لوگوں کے بارے میں، چاہے ان کا سیاست سے تعلق ہو یا مدارس سے تعلق ہو، بہت سے پروپیگنڈے چلائے جاتے ہیں، رومر چلائے جاتے ہیں. ان رومر کی بنیاد پر علماء کو گالیاں مت دیا کریں، چاہے وہ علماء سیاست سے کیوں نہ وابستہ ہو. عالم عالم ہے، اس کو فرشتہ مت سمجھیے، بشر سمجھیے. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، معاشرتی حکم یہ اللہ کا ہے، کسی مولوی کا بنایا ہوا نہیں. اور پھر ان گفتگو کے اندر بہت سارے راز پنہاں ہیں، ان راز پہ غور کیجیے. اور آپ سوچئے کہ آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک جامعہ ہے، عالمی جامعہ ہے. یہاں پر کوئی میڈیکل سینٹر بڑا جس کو مستشفیٰ کہا جائے، جس کو بہت بڑا ہاسپٹل کہا جائے نہیں ہے. یہاں پر خبر چلائی گئی کہ اسامہ بن لادن نیوٹن مسجد میں آیا اور نیوٹن مسجد کے ہال کے اندر اس کا علاج ہوا. فرانس کے اور مختلف جگہوں کے سفراء اور نمائندے آئے. حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب مدثر صلی اللہ علیہ نے فرمایا آپ چلیے ہمارے ساتھ، وہ ہاسپٹل دکھائیے جہاں پر اس کا علاج ہوا ہو. ذرا سا سمجھیے، اپنے مخلصین کو پہچانیے، اپنے ہمدردوں کو پہچانیے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر حق پہچاننا مشکل ہو جائے تو دیکھ لو کہ تیروں کا رخ زیادہ کس طرف ہے. اگر تیر کا رخ کسی ایک طبقے کی طرف ہے تو سمجھ لینا حق وہی. اس وقت جذبات کی ضرورت نہیں ہے، ہوش کی ضرورت ہے. دشمن شطرنج کی چال کی طریقے سے چالے چل رہا ہے. اگر اس کو یوں تعبیر کی جائے کھسیانی بلی کھمبا نوچ رہی ہے تو آپ اس کو نوچنے دیجئے، دیکھیے کہ وہ کتنا اپنے آپ کو لہو لہان کرنے جا رہا ہے. اور یہ اسلام باقی رہے گا، یہ مدارس انشاءاللہ باقی رہیں گے، یہ علماء باقی رہیں گے، یہ طلباء باقی رہیں گے، یہ طالبات باقی رہیں گی، یہ مساجد باقی رہیں گے، یہ قال اللہ قال رسول کی صدائیں پاکستان میں گونجتی رہیں گی. ان آوازوں کو مٹانے والے مٹ جائیں گے. اور تاریخ گواہ ہے، مدارس کے لیے جس نے حرکت کی وہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا. مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ کے اندر آپ اٹھاتے دیکھیے کہ جب جس کو ہم اردو محاورے میں کہتے ہیں کہ گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے، تو جب کسی کی موت کا فیصلہ ہو چکا تھا وہ مدارس پہ ہاتھ ڈالتا ہے. اور زیادہ دور نہیں، 20 سالہ تاریخ کے اندر دیکھ لیجئے، ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے مرتے کھپتے ہوئے دیکھ لیجئے. اور علماء اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں. مدارس کوئی بھی دہشت گردی کا اڈا نہیں. مدارس کوئی ایسی بات نہیں ترویج دے رہے کہ جس کے نتیجے کے اندر بد امنی پیدا ہو. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ مدارس میں کبھی آپس میں سر پھٹول نہیں ہوا. آئے یونیورسٹیوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، کبھی ایسا نہیں ہو کہ مدارس کے اندر رینجرز کی سرپرستی میں امتحان دلوائے گئے ہوں. ان علماء کو ان ٹوٹی پھوٹی تپائیوں پہ بیٹھنے والے اور غریب بچوں کو، اب غریب بچے بھی نہیں پڑھتے، الحمدللہ غریب بھی پڑھ رہے، ارباہ پتی بھی لوگ پڑھ رہے. یہ تو شہزادوں کا علم ہے، یہ بادشاہوں کا علم ہے. اگر ہم نے اپنی اولادوں کو اس کے لیے وقف نہیں کیا تو ہمارے اوپر تف ہے. ان بچوں پہ تف نہیں ہے، انہوں نے فرض ادا کیا ہے. اگر یہ بچے نہیں پڑھتے تو یاد رکھیے پورا پاکستان گناہگار ہو جاتا. یہ ہمارے محسن، یہ ہماری اولادیں ہیں، یہ ضیوف الرحمان ہیں، ان سے محبت کیجیے. کیا ہمارے بچے شرارتیں نہیں کرتے؟ کیوں پیار آتا ہے ہم کو؟ بچے ہیں اور ان کے اساتذہ غافل نہیں.
ان کے اساتذہ حساس دل رکھتے ہیں اور شکرے کی نگاہ رکھتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ میرے بچے میں کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، وہ اس کی اصلاح کرتے ہیں، تدریجاً اصلاح کرتے ہیں. وقت لگتا ہے. آپ مجھے بتلائیے کہ دعوت و تبلیغ کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا. آپ مجھے بتلائیے، ایک چرسی تھا، ایک ہیروئن چی تھا، ایک ڈاکو تھا، دعوت و تبلیغ کی برکت سے وہ آ گیا، اس کے اندر نماز روزے کی کیفیت پیدا ہو گئی. اب آپ اس کو جنید بغدادی کے اندر تول رہے ہیں. تو یہ آپ کی حماقت ہے یا اس شخص کی حماقت ہے؟ دعوت کے کام کی حماقت ہے. تو یہ پیمانے جو ہم نے اپنے مفروضوں کو بنانے، ان پیمانوں کو توڑ دیجیے. آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے جو پیمانہ رکھتے ہیں وہ آپ ان دینی حلقوں کے لیے پیمانہ رکھیے، تو بات سمجھ میں آ جائے گی. دنیا کے اندر کوئی ایسا چیریٹی کا ادارہ دکھائیے کہ جس میں بچے کی تعلیم، کس کی کتابیں، اس کے کھانے، اس کے رہنے، اس کے ہر چیز کی کفالت کی جاتی ہے اور جتلایا نہ جاتا ہو، احسان نہیں کہا جاتا ہو. یہ ہمارے محسنین ہیں، اس کو سمجھیے اور اپنے دین سے قریب ہو جائیے. اور یہ معاشرتی حکم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، جب کوئی غیر ذمہ دار فرد کوئی خبر لے کے آتا ہے تو تم اس کی تحقیق کر لو. اور تحقیق کے لیے فارمولہ کیا بتایا گیا کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ میں. ذمہ داروں سے معلوم کرو، یہ چوڑے چماروں سے نہیں معلوم کرو. جو مجھے معاف کیجیے گا، جو اپنے میڈیا کو چلانے کے لیے خیرات مانگتے ہیں اور اپنے میڈیا کو چلانے کے لیے وہ دولت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے اشتہارات ملیں، اور اشتہارات بغیر شرائط کے نہیں ملتے. یاد رکھیے گا، یہ غلط فہمی. اللہ رب العالمین ہم کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے ملک کے جو حساس حالات ہیں، ان حساس حالات کے اندر ہم کو ایک اور نیک کر دے، اور ہم کو اپنے ملک کی، اپنی قوم کی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھ کر، اپنے ملک اور قوم کے مفادات کو مقدم رکھ کر اپنے تمام مسلمانوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں قائد اعظم کو وہ تاریخی جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ یہ تجربے گاہ بنے، جن کی تصویر آپ اپنے ایوانوں میں لگاتے ہیں، جن کے نوٹ آپ نے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں. اور آپ نہ بھولیے کہ اس پاکستان کے اندر علماء کے کردار کو نہ بھولیے، علماء کی قربانیوں کو نہ بھولیے، اور 1857 سے لے کر آج تک جو علماء نے قربانیاں دی ہیں، مدارس نے جو کردار ادا کیا ہے، وہ کردار کو نہ بھولیے. احسان فراموشی مت کیجیے، اور یاد رکھیے احسان فراموشی کا اللہ نے فیصلہ کیا ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میری نعمتوں کو ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے. کتنے عذاب ان ننھے منھے معصوم بچوں کے قال اللہ قال رسول کی وجہ سے اللہ روک دیتا ہے. آپ بس سمجھیے، آپ کی حکمتیں سب الٹ جائیں گی اگر اللہ کی مدد نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اور اس دن کو اس ملک کو حقیقی معنی میں اسلام کا قلعہ بنا دیے، اور تمام امت مسلمہ کا غم اور درد رکھنے والے افراد پیدا فرمائے، دور اندیش